ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیابی کے 40 اصول۔ اس ضمن میں جو 35واں اصول آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انسان کو اہم سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رنگ برنگی کائنات کے اندر بے شمار قسم کے وسائل پیدا کیے ہیں جو انسانی زندگی کے خوش اسلوبی سے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان وسائل کو استعمال کر کے حضرت انسان ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، پہاڑوں کا جگر پاش کر رہا ہے اور بکھرے ہوئے سمندروں کا رخ موڑ رہا ہے، ہواؤں اور فضاؤں پر حکمرانی کر رہا ہے اور کامیابی کی نئی سے نئی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ ان وسائل کو کئی اقسام کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مینلی ان کو 3 بڑے دائروں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل۔ نمبر 2 کیپٹل ریسورسز، سرمایہ دارانہ وسائل۔ اور نمبر 3 ہیومن ریسورسز، انسانی وسائل۔ یہ تینوں کے تینوں کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، زندگی کے سفر کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں، مگر اگر ان کی گریڈنگ کی جائے، ان کو اہمیت کے اعتبار سے ترتیب دیا جائے تو ٹاپ آف دی لسٹ جو آتے ہیں وہ ہیومن ریسورسز ہیں، انسانی وسائل۔ وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی وسائل ہیں انسان کے علاوہ اس کائنات کے، ان کو استعمال تو انسان نے ہی کرنا ہوتا ہے، اور پھر سب کے سب وسائل انسان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور انسان ہی کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن کے بقول ہو اللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہ سب کے سب انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ المیہ یہ ہے ہمارا کہ مادی ترقی کی اس دوڑ کے اندر انسانی وسائل جو کہ سب سے زیادہ اہم تھے وہ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ ہم جس مشینی عہد کے اندر جی رہے ہیں، اس مشینی زندگی کے اندر مادیت کی ایک ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کے اندر مبتلا ہے، اور مادی جذبات نے اور مادی دور کی ترقیوں اور خواہشات نے انسان کے اندر جو نازک جذبات ہیں اور لطیف احساسات ہیں ان کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ بے حسی، جمود، لاپرواہی اور سنگ دلی جیسی بیماریاں آج ہماری سوسائٹی کے اندر بہت عام ہو چکی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دوسروں کے حوالے سے ہمدردی، خیر خواہی کے جو جذبات ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر انسان کو جیسے اپنی پڑی ہوئی ہے، ایک لالچ ہے، ہرس ہے، طمع ہے جو ہر انسان کے اندر آ گئی ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے خال لوگوں کو چھوڑ کر۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے، اگر ایک فیکٹری کا مالک ہے تو اس کو فقط اس سے غرض ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کیسے لینی ہے، زیادہ سے زیادہ منافع کیسے حاصل کرنا ہے، اور اپنے ملازمین کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیسے کرنا ہے۔ اسے اس سے غرض کوئی نہیں رہی کہ جن لوگوں کو میں استعمال کر رہا ہوں ان کے اپنے جذبات کیا ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کی مجبوریاں کیا ہیں، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، ان کی تقاضے کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں۔ اسے ان سے غرض ہی نہیں ہے، اسے صرف اس سے غرض ہے کہ مجھے میکسیمم کیسے زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ صورتحال بہت نازک ہے جس نے رشتوں کے تقدس کو بھی پامال کر کے رکھ دیا ہے، اور انسان سے کہیں زیادہ اہمیت ہماری نظروں کے اندر وسائل کی ہو کر رہ گئی ہے۔ اس سچویشن نے انسانی معاشرے کو ایک حیوانی جنگل میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کے اندر لالچ ہے، اور ہر کوئی اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، اور ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے دوسرے کو زیادہ سے زیادہ کس طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے بڑھ کر جو اہمیت ہے وہ انسانی وسائل کو دینا ہوگی۔ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں،
ان کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، ان کے معاملات کو سمجھنا ہوگا، ان کی مجبوریوں کو، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کے تقاضوں کو بھی سمجھنا ہوگا، اور ان کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا، ان کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، ان کو امپروو کرنا ہوگا، ان کی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر انداز کے اندر نکھارنا ہوگا۔ اسی کے اندر ہمارا اپنا بھی بھلا ہے اور دوسروں کا بھی بھلا ہے، اور اسی روش کے اوپر چل کر ہم صحیح معنوں میں ترقی کے سفر میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔